ہم رمضان کے بالکل آخر حصے میں چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ دیا، ایک موسم دیا عبادات کا، اپنی طاعات میں آسانیوں کا، اپنی فرمانبرداری کو اللہ نے آسان کر دیا۔ یوں تو ساری زندگی آسان ہے، اسلام انتہائی آسان ہے، اسلام کا ہر حکم انتہائی آسان ہے، لیکن ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے جو ماحول کے عادی ہوتے ہیں، اس میں اللہ نے ہمیں ایک ماحول دیا، عبادت والا ماحول، اللہ کو ماننے والا ماحول، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والا ماحول۔ اچھا خاصا حصہ اس کا ختم ہو چکا ہے، 4-5 دن بچے ہیں۔ ہمیں اس کو گزارنا ہے کہ احتیاط کے ساتھ گزارنا ہے۔ ایک تو محاسبے کے ساتھ کہ ہم نے کیا کیا ہے اب تک، یہ 24-25 دن میں ہم نے کیا اعمال کیے ہیں، وہ اعمال ایسے ہیں جو میری مغفرت کرا سکتے ہیں، یا وہ اعمال ایسے ہیں جو ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بددعا ہے وہ ہمارے حصے میں لانے والے ہیں کہ جس پر رمضان کا مہینہ گزر گیا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ایک یہ محاسبہ کرنا ہے۔ دوسرا، اگر اچھی طرح سے گزرا ہے تو آگے اور اچھی طرح سے گزارنا ہے، آگے اور اچھے انداز پہ گزارنا ہے۔ ہم دیکھتے نہیں، امتحان کے زمانے آتے ہیں تو جتنا قریب سے قریب تر امتحان آتا جاتا ہے ہمارے بچوں کا، یا ہم بھی اس دور سے گزرے ہیں، اور زیادہ دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں، اور زیادہ ہم سوچتے ہیں یہ بھی پڑھ لیں، یہ بھی پڑھ لیں، یہ بھی کر لیں، کہیں یہ امتحان میں سے آ جائے، کہیں یہاں سے آ جائے۔ آدمی اور زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ دلہن آتی ہے گھر میں، وہ سج سنور کے آتی ہے، لیکن جب شوہر سے ملنے کا وقت آتا ہے تو گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں نا، اسے اور زیادہ سجاتی ہیں، سنوارتی ہیں کہ اب اصل جس کے لیے آئی ہے وہ اب آنے والا ہے، اس سے اب ملاقات ہوگی۔ اس سے پہلے تو گاؤں کی عورتیں اور یہ اور وہ سب ہو رہا تھا، لیکن اصل جس کے لیے دلہن آئی ہے اب وہ آنے والا ہے، تو اور زیادہ اسے سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، اور اس کی طبیعت میں، خود لڑکی کی طبیعت میں اور زیادہ احتیاط ہوتا ہے، اور کہ کہیں اسے میری کوئی سی ادا بری نہ لگ جائے، پہلی نظر اس کی مجھ پر پڑے تو وہ کیسا محسوس کرے گا، یہ سب کچھ وہ سوچتی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ جو عید کا دن جو آنے والا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ان ساری خوشیوں سے بڑھ کر ہے، ان سارے امتحانات سے بڑھ کر ہے۔ اللہ نے اس رات کو، اس دن کو انعام کی رات، انعام کا دن ہی نام رکھ دیا ہے۔ لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے عید کی رات کو۔ اللہ نے اس رات کا نام ہی انعام کی رات، اور اس کے بعد والا جو دن ہے اس کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں ہیں، تو ہمیں اور زیادہ محتاط رہنا ہے۔ اللہ سے ہم نے ڈرتے ہوئے گزارا ہے، تقویٰ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور زیادہ تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ گناہوں سے ہم بچے ہیں، اور زیادہ احتیاط کے ساتھ ہمیں اور زیادہ بچنا ہے گناہوں سے۔ یہ ہے عید کی تیاری، یہ ہے اصل عید کی تیاری، یہ ہے اصل عید کی خوشی۔ لڑکی کو بہت سارا سامان دے دیا جائے، بہت کچھ اس کے ماں باپ جہیز دے دیں، یہاں پر آئے تو جو گھر کی عورتیں ہیں وہ خوب گیت گائے اور خوب یہ وہ کر کے بہت اچھی ہے، ایسی ہے، ویسی ہے، اس کا زیور ایسا ہے اور اس کا سامان ایسا ہے، سب کچھ کرے، لیکن اگر وہ شوہر ہی کو پسند نہ آئے تو کیا اس کا وہ سجنا سنورنا ہے کسی کام کا؟ کیا اس کا اور لوگوں کا تعریف کر دینا کسی کام کا ہے کیا؟ سارا بیکار ہے۔ اگر وہ شوہر کو پسند نہیں آئی، شوہر کے دل میں اس کی محبت نہیں آئی، تو اس کا سب کچھ یہ بیکار ہے۔ اس کے گھر کی تیاری سے لے کر یہاں تک کی تیاری تک سب کچھ بیکار ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، ہم ابھی عید کی تیاری کے مرحلے میں ہیں، ہے نہیں؟
عید کی تیاری کے مرحلے میں ہیں، ہم کپڑے خرید رہے ہیں، ہم یہ خرید رہے ہیں، وہ خرید رہے ہیں۔ یہ ساری تیاریوں کے مرحلے میں ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ اللہ کو ہماری یہ تیاری پسند آئے۔ اگر اللہ کو ہماری یہ تیاری پسند نہیں آئی نا تو بیکار ہے اچھے سے اچھے کپڑے کا خریدنا، اچھے سے اچھے کپڑے کا پہننا، اچھے سے اچھے پکوان کا انتظام کرنا، یہ سارا بیکار ہے اگر اللہ کو ہم پسند نہ آئے، ہمارے اعمال پسند نہیں آئے تو۔ اللہ کی پسند کوئی الگ سی نہیں ہے۔ اللہ کی پسند جانتے ہیں، اللہ تو ہم لوگوں کی جو چیزیں ہیں نا انہی چیزوں کو پسند کریں گے، لیکن ہاں طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ہے۔ ہر چیز میں ساری زندگی ہماری محبوب ہوگی اللہ کے نزدیک اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ اللہ نے ایک نمونہ دے دیا ہے، تمہیں کپڑا پہننا ہے نا اور یہ دیکھنا ہے کہ کون سا کپڑا اللہ کو پسند ہے، میرے نبی کا لباس دیکھ لو۔ تمہیں خوبصورت بننا ہے، بہت اچھا کیا کہتے ہیں چہرہ مورا تمہیں بنانا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ اللہ کو یہ چہرہ پسند ہے نا پسند ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ تمہیں بہت اچھے انداز میں تعلیم حاصل کرنی ہے، یہ دیکھنا ہے کہ میرے نبی کو اللہ کو یہ تعلیم پسند ہے نہیں پسند ہے، میرے نبی کی تعلیمات کو دیکھ لو۔ بال بنوانا ہے، بال رکھنا ہے، یہ اللہ کو پسند ہے یا ناپسند ہے، دیکھ لو نبی کا طریقہ موجود ہے، نبی کی زندگی موجود ہے، اس کے مطابق ہے تو اللہ کو پسند ہے، اس کے مطابق نہیں ہے تو اللہ کو ناپسند ہے۔ ایک لمحہ کوئی چیز خالی نہیں ہے، کوئی چیز خالی نہیں، یہاں تک کہ ہمارے پردے کی جو چیزیں ہیں نا، ہمارے پردے کی جو چیزیں ہیں، گھر کی جو چیزیں ہیں، آدمی اپنی بیوی سے ملتا ہے، اس سے ملاقات کرتا ہے، ان ساری کی ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ ہمارے دین کی خوبی ہے، یہ ہمارے اسلام کی خوبی ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا کام کر لیا، ہم نے بہت سارا خیرات دے دیا، کسی کی لڑکی کی شادی کرا دی، بظاہر ہمیں لگتا ہے بہت بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اگر وہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اگر وہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ ناپسند ہے۔ اللہ کی کوئی رضا نہیں، آپ بہت سارا خرچ کر دیں، لیکن اللہ نے جو کہا ہے، اللہ کے نبی نے جو اخلاص کی فضیلت بتلائی ہے، اخلاص سے ہٹ کر آپ ریا کے لیے، شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے، لوگ کہیں بہت ایسا ہے، اچھا ہے، ویسا ہے، اگر یہ کر کے کر رہے ہیں، اتنا بڑا مال خرچ کیا لیکن بیکار ہے، وہ مال بیکار ہے۔ بلکہ ایک بات بتاؤں میں آپ کو کہ دینی عمل اگر دنیا کی نیت سے کیا جائے تو اس میں زیادہ پکڑ ہے اس کے مقابلے میں کہ آپ دنیا کو دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ دنیاوی کوئی علم حاصل کر رہے ہیں کہ اس سے میں یہ پڑھ لوں گا، یہ بن جاؤں گا، وہ بن جاؤں گا، تو اتنا میں کیا کہتے ہیں اتنی میری مہینے کی آمدنی ہوگی، یہ ہوگی، وہ ہوگی، بہت اچھی بات ہے، کوئی پکڑ نہیں۔ لیکن اگر دین پڑھنا جو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، میرا یہاں پر بیٹھ کر تقریر کرنا جو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اگر یہ شہرت کے لیے بن جائے، اگر یہ کسی اور مقصد کے لیے بن جائے تو جو چیز ثواب کی چیز تھی یہ گناہ لے کر آتا ہے، یہ اللہ کی ناراضگی لے کر آتی ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ کسی اور موضوع پر اسپیچ دینا سیکھ جائیں، میں تجارت کیسے کرنا ہے، مارکیٹنگ میں سمجھاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، تاکہ مجھے کمپنی والے بلائیں گے، ایڈورٹائز کیسے کیا جائے میں یہ سیکھ لوں تاکہ مجھے کمپنی والے بلوائے، مجھ سے ایڈورٹائز کرواوے۔ یہ کرتے ہیں آپ، دنیا کی چیزیں کیجیے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر دین کی چیز ہے اسے دنیا کے لیے کیا جا رہا ہے، انتہائی بڑا گناہ ہے۔ آ گیا ابھی یہ الوداعی جمعہ کے موسم میں ہم آئے ہیں، بہت سے نئے چہرے دکھ رہے ہیں، کچھ اندازہ ہے کون سے پرانے چہرے ہیں، کون سے نئے چہرے ہیں، بہت سے نئے چہرے دکھ رہے ہیں جو الوداعی جمعہ کے لیے پریہار تشریف لائے۔ ہاں آپ کا استقبال ہے بھائی، لیکن یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم تو اپنے اعمال سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ الوداع کیا ہے، بہت مشکل ہوا بھوکا رہنا، اب اس سے الوداع کہنے کا زمانہ آ گیا۔
بہت مشکل ہوا شہوات سے بچنا، خواہشات سے بچنا، اب اسے الوداع کہنے کا موقع آ گیا۔ بہت مشکل ہوا گناہوں سے بچنا، اب اسے الوداع کہنے کا موقع آ گیا، اب چھٹی ملنے والی ہے۔ پورا ماحول تھا روزہ رکھنے کا، ہم کو بھی روزہ رکھنا پڑا، اب کیا کہتے ہیں الوداع ہے، اس روزے کو چھٹی آ رہی ہے۔ نماز سب لوگ پڑھ رہے تھے اور ہم کو بھی جانا پڑتا تھا کہ آس پڑوس والے سب پڑھتے تھے، چلو اب چھٹی ہو جائے گی۔ یہ خوشی نہیں میرے بھائیوں، اگر الوداع ہم اس تصور سے مناتے ہوں، یقیناً ہمارے اور آپ کے اعمال ایسے ہوتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ یہی تصور ہے، چھٹکارا۔ الوداع کا مطلب چھٹکارا، ان چیزوں کی جو روک لگی ہوئی تھی اس روک سے آزادی۔ پھر یہ الوداع بیکار کی چیز ہے۔ آپ الوداع کا مطلب ہے، یہ جو لفظ ہے نا الوداع کا، یہ احترام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ کوئی انتہائی عزیز، انتہائی قریب کوئی ہمارا جا رہا ہو، اس کو ہم الوداع کہتے ہیں، اس کو الوداعیہ دی جاتی ہے، اس کا اکرام کیا جاتا ہے۔ ہم اس رمضان کے مہینے کو الوداع کہہ رہے ہیں نا، تو اس کا ہم اکرام کریں۔ اکرام کیا ہے؟ جو کچھ اعمال کرتے ہوئے آ رہے تھے ان کو اور زیادہ کریں، ان کو اور زیادہ کریں۔ عید کی تیاریوں میں ایسے مگن نہ ہو کہ اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی نافرمانی کا ہمیں احساس ہی نہ ہو۔ اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی نافرمانی کا ہمیں احساس ہی نہ ہو۔ کپڑوں کے انتخاب میں ہم جیسا چاہیں ویسا کپڑا خریدیں، ہم سامانوں کے انتخاب میں جو چاہیں خریدیں۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ الوداع نہیں ہے، یہ تو چھٹکارا پانا ہو جائے گا، یہ تو ایک بوجھ سے اپنے آپ کو ہلکا کرنا ہوگا۔ ہم الوداع کہیں گناہوں کو، ہم الوداع کہیں اپنی بدنگاہی کو، ہم الوداع کہیں اپنی سوچ کی گندگیوں کو، ہم الوداع کہیں اعمال سے دوری کو، ہم الوداع کہیں نماز کے قضا کرنے کو، ہم الوداع کہیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کو، ان سب چیزوں کو ہم الوداع کہیں تو صحیح معنوں میں یہ الوداع ہے۔ اس لیے عید کی تیاری سے متعلق خاص طور سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، عید کی تیاری ہمیں کرنی ہے اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ اپنے جسم سے لے کر اپنے کپڑے اور اپنے گھر کی آرائش و زیبائش اور اس کے بعد جو خوشی کے لمحے ہیں، ان خوشی کے لمحوں کو ہمیں کیسے گزارنا ہے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کیسے شیئر کرنا ہے، ان سب چیزوں میں ہمیں اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا پڑے گا، تو پھر صحیح معنوں میں ہم نے رمضان گزارا اور پھر اس رمضان کے جانے کا ہمیں غم ہوگا، اس رمضان کے جانے کا ہمیں غم ہوگا کہ اللہ نے ایک اتنا اچھا موسم دیا تھا کہ ہم نماز ہمارے لیے آسانی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کے بعد ہمیں نماز چھوڑ ہی دینا ہے، نہیں میرے بھائیوں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ ہمیں نماز ہم نے اگر نہیں پڑھتے تھے، اللہ معاف کرے نہیں پڑھتے تھے، لیکن اب اگر رمضان میں پڑھنا شروع کیا ہے نا تو ارادہ کرے ہم ہمیشہ نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ پڑھیں گے نا، پڑھیں گے نا بھائی، ہمیشہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور ایسے ہی اگر ہم نے جو چیزیں ہمیں غلط لگتی تھی کہ یہ چیزیں غلط ہیں، انہیں نہیں کرنا چاہیے، انہیں ہم نے رمضان میں چھوڑ دیا، تو اب ہم ارادہ کریں کہ رمضان کے بعد بھی انہیں ہم چھوڑے رکھیں گے، رمضان کے بعد بھی انہیں چھوڑے رکھیں گے۔ ایسا نہیں کہ رمضان گیا، عید میں امام صاحب سے مصافحہ کیا، ایک دوسرے سے مصافحہ کیا اور اس کے ساتھ ہی نماز سے بھی مصافحہ کر لیا، احتیاط سے بھی مصافحہ کر لیا، اور کیا کہتے ہیں ایسے ہی اللہ کی فرما برداریوں سے مصافحہ کر لیا، نگاہوں کی حفاظت کی تھی اس سے بھی مصافحہ کر لیا۔ نہیں میرے بھائیوں، اس سے بچنا ہے۔ پھر عید کی خوشی ہے، پھر عید خاص طور سے عید کے دن، خاص طور سے عید کے دن جو اللہ سے لینے کا دن ہے، اللہ سے لینے کا دن ہے، اس دن تو اور زیادہ احتیاط پردے سے متعلق، اس لیے خاص طور سے عید کے دن بھائی پردے کا اہتمام کرنا ہے، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ہمیں عیدگاہ جانا ہے اور عید منانا ہے۔ عید کی اللہ نے بہت بڑی فضیلت بیان کی ہے، پورے رمضان کی فضیلت ہے کہ روزانہ 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اور خاص طور سے عید کے دن جتنی روزانہ ہوتی ہے اتنی سب کی مغفرت پھر عید کی رات میں ہوتی ہے، اتنی اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں عید کے دن، اور اس رات میں خاص طور سے، ٹھیک ہے انشاءاللہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن کی سنتیں باقی ہیں پورے